وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایسی کوئی حدیث صحیح ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے کوئی بھی نماز ادا کی ہو؟ اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث صحیح اور ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بغیر رفع الیدین کے ادا کی ہو۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے، کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، قدوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہیں مومنوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کی کوئی نماز نہیں ادا کی ہے، تو مومنوں کو کس کو اسوہ، قدوہ اور نمونہ بنانا چاہیے؟ کس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کو نہ ادھر جھانکنا چاہیے نہ ادھر جھانکنا چاہیے، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی نماز مقبول ہے یا نہیں ہے جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے، لیکن خلاف سنت ضرور ہوگی وہ نماز جس میں رفع الیدین نہ کرے۔ دوسرا یا تیسرا سوال یہ تھا کہ جلسے استراحت دو سجدے کے بعد بیٹھ کر اور پھر کھڑے ہونے کو جلسے استراحت کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حنفی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں نے مفصل جواب پہلے دیا ہے اور یہ ٹیلی گرام پر موجود بھی ہے۔ جلسے استراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں آخری عمل دکھ رہا ہو، اس میں آخری عمل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے استراحت کیا ہے۔ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مشکل الآثار حنفی میں بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز سنت کے مطابق ہوگی، نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تمام کی باتیں چھوڑ کر، تمام کے اقوال اور افعال کو چھوڑ کر، مومن اور موحد کو، متبع سنت کو حوض کوثر پر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام نوش کرنے کی خواہش رکھنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور سنن کو دیکھ کر عمل کرنا چاہیے۔